اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 128 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ آپ ان کافروں کے بارے میں بد دعا نہ کریں، کیونکہ ان کا معاملہ جو ہے آپ اللہ کی طرف چھوڑ دیں۔ اللہ ہی ان کی توبہ قبول فرمائے، ان کو اسلام میں لائے یا ان کو عذاب دے، یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہ لوگ ظالم ہیں اور اللہ ہی ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ غور کریں تو معلوم ہوتا ہے، دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں کفار پر بد دعا کرنے والے تھے تو روک دیے گئے، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت سے نوازتا ہے۔ اور آپ غور کریں، غزوہ احد میں جو ابو سفیان آیا تھا، جو ان کا بڑا سپہ سالار تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، ان کو بھی اسلام سے روشناس فرمایا، اسلام لا کر وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی طرح عمر بن العاص جو تھا احد میں، غزوہ احد میں، وہ بھی کفار کی طرف سے لڑتا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی ہدایت عطا فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہوا اور بعد میں مصر کا فتح کرنے والا بنا۔ اسی طرح آپ غزوہ احد میں دیکھیں، جب وہ تیر انداز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، 50 تیر انداز عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں، جب وہ اپنا راستہ چھوڑ گئے اور اس میں صرف 10 رہ گئے، تو اس وقت حملہ جو پیچھے سے ہوا، اس میں ایک سائیڈ کو اکرمہ بن ابو جہل نے کور کیا ہوا تھا اور دوسری کو خالد بن ولید نے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اکرمہ بن ابو جہل کو فتح مکہ کے بعد اسلام میں داخل فرما دیا، اس کو ہدایت فرما دی اور وہ مسلمان ہو گیا اور پھر اسلام میں شامل رہا اور جنگ یرموک میں وہ پھر شہید ہوئے۔ اسی طرح خالد بن ولید جو تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور جنگ احد کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ مدینہ شریف خود آ کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسلام قبول کر کے اسلام کے بہت بڑے مجاہد بنے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیف اللہ کا خطاب پایا، یعنی اللہ کی تلوار۔ آیت کو پڑھتے ہیں، مزید معلوم ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لیس لکا، نہیں آپ کے لیے، من الامر، یعنی اس کام میں کچھ دخل نہیں ہے، اس کام میں جو اللہ کا کام ہے اس میں آپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ لیس لکا من الامر شیء، یعنی نہیں ہے آپ کے لیے اس کام میں کچھ بھی، او یتوبہ،
یعنی یا تو اللہ قبول کرے توبہ علیہم ان کی، او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون کیونکہ وہ ظالم ہیں۔ پھر پڑھتے ہیں لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فإنہم ظالمون۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فیصلہ کا اختیار تو اللہ کے پاس ہے۔ اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے وہ معاف کر دے اور جسے چاہے وہ سزا دے دے۔ کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں تو ان کے بارے میں آپ ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون صاف کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی کر دیا اور دانت توڑ دیے، حالانکہ وہ تو انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آگے ان کی طرف بد دعا کرنے والے تھے کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لعنت کرنے والا نہیں ہوں بلکہ میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے لیے بد دعا کا ارادہ فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر روک دیا، لیس لک من الامر، یعنی اس معاملے میں، اس امر میں آپ کو کوئی دخل نہیں، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس معاملے کو اللہ کی طرف چھوڑ دیں۔ او یتوب علیہم، اللہ ان کو توبہ قبول کر لے، او یعذبہم یا پھر ان کو عذاب دے، فإنہم ظالمون پس وہ ظالم ہیں۔ اب ایک روایت یہ بھی آتی ہے، وہ جو 50 تیر انداز جو تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اوپر ناراض ہوئے اور ان کے بارے میں ایک دعائے ضرر ارشاد فرمانے والے تھے کہ روک دیے گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پھر بعد میں ان 50 جو تیر انداز تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمانی تھی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے۔ جب روکا جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ کا فرما بردار بھلا کون ہو سکتا ہے؟ آپ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں گئے تھے اور وہاں طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کیا، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں خون آ گیا تھا، اتنا تکلیف دی تھی انہوں نے، اور پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بد دعا نہیں دی تھی بلکہ فرمایا تھا کہ یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ اور اس وقت آپ غور کریں، وہی طائف ہے جس میں سے محمد بن قاسم جو ہے وہ بر صغیر میں آیا، اور اسلام اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بر صغیر یعنی پاکستان اور ہندوستان میں اسلام پھیلایا۔ تو گویا یہ طائف کا رہنے والا تھا محمد بن قاسم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب طائف والوں نے تکلیف دی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں بد دعا نہیں فرمائی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے بچوں سے مجھے اسلام کی خوشبو آتی ہے۔ تو پھر ان کے بچوں میں سے محمد بن قاسم نے یہ بر صغیر پاک و ہند میں اسلام پھیلایا۔
اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ واضح طور پر یہاں فرما دیتے ہیں کہ یہ معاملہ جو توبہ قبول کرنا اور عذاب دینا ہے یہ اللہ کے بس میں ہے، یعنی اللہ نے واضح طور پر فرما دیا کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے، کیونکہ تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی فرمائی کہ اس معاملے میں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی دخل ہے اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض کما حق ادا فرما دیا۔ اب اگر کوئی اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم نہ کریں، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، تو اللہ چاہے گا تو اس کی توبہ قبول فرما لے گا، اور اگر اللہ چاہے گا تو اس کو سزا دے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں کنٹرول میں سب طاقت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرما دیا کہ وہ جو 50 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کی ڈیوٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درہ پر لگائی تھی، وہ تیر انداز جو تھے، جب انہوں نے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں خود فرما دیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں دعائے ضرر نکلنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے روک دیا اور پھر ان کی توبہ قبول فرما لی۔ تو یہ غیب سب اللہ ہی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے۔ اسی طرح حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا جب احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اعضاء کاٹ دیے گئے تھے، ان کو ان کا مسلح بنا دیا گیا تھا، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم بھی کفار کے کافروں کا مسلح کریں گے۔ ابھی آگے کچھ فرمانے والے تھے، تب یہ آیت نازل ہو گئی تاکہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ کفار کو اسلام کی طرف لانا تھا، اس لیے آپ دیکھیں کہ وہی کافر جو ابو سفیان غزوہ احد میں سپہ سالار تھا وہ بھی مسلمان ہو گیا، عمرو بن العاص جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے، خالد بن ولید جو تھے، اب اس نے اتنا شدید حملہ کیا تھا کہ حتیٰ کہ اس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دندان مبارک بھی شہید ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر بھی زخمی ہوا اور خون جو ہے بہہ نکلا، اور اس وقت خالد بن ولید جو تھے، اب دیکھیں اللہ کی قدرت ہے، وہی خالد بن ولید ہے، پھر اسلام کی طرف وہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غزوہ احد کے کچھ عرصہ بعد مدینہ شریف خود آئے اور اسلام قبول کیا، اور پھر اسلام کی سپہ سالاری کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کو یہ سیف اللہ یعنی تلوار، اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے جو کچھ ہونا ہوتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، جو کام ہیں، وہ اسوہ حسنہ ہیں، اچھے کام ہیں، اور ان کو ہمیں کرنا چاہیے، اور اس لیے فرما دیا گیا کہ آتی الرسول آتی اللہ و آتی الرسول، کہ آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، تو اس لیے ہمیشہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا چاہیے۔ جہاں پر بھی نفس ہمیں وہ تھوڑا ہٹائے اس سے، تو ہمیں نفس کی بات پر نہیں غور کرنا، نہ کسی اور کی بات پر، بلکہ ہمیں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہی لبیک کہنا ہے اور فرما برداری کرنی ہے،
اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر خوش ہوتے ہیں اور اسے ہی جنت میں جگہ عطا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی خوشیوں میں شامل فرمائیں، ہماری اداؤں پر بھی خوش ہوں اور ہمیں توفیق دیں کہ ایسے کام ہوں ہم سے جس سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہوں اور ہماری عاقبت بہتر ہو جائے۔ آمین۔